کے بارے میں سوال ہوگا۔ قبر میں جو سوال ہے برزخی میں وہ کس کے بارے میں؟ عقیدے کے بارے میں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، عقیدے کے بارے میں۔ اور مسلم میں حدیث ہے جواب وہی دے گا جس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ کیوں بھلا؟ مسلم شریف میں حدیث ہے جب سوال ہوگا نا تو آپ اچھا جواب دیں گے تو فرشتہ پتہ کیا کہے گا؟ او یار مجھے پتہ چل گیا تو اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا نام آئے انگوٹھے چومنے کا جو طریقہ یا جو ثبوت ہے بالکل ردی ہے، بالکل ضعیف ہے۔ ہاں صحیح حدیثوں میں واضح لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے وہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ، مختصر درود ہے۔ تو درود والی حدیثیں بخاری سے لے کر صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہیں، اور انگوٹھے والی روایت ان 6 کتابوں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ عقیدہ یہی ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، وضاحت فرمائیں۔ عید الفطر کی کل تکبیریں 6 ہیں یا 14 تکبیریں، وضاحت کریں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہے، وضاحت کریں۔ امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنی ہے، جائز ہے، وضاحت کریں۔ نماز میں سنگل تکبیر یا ڈبل تکبیر جائز ہے، وضاحت کریں۔ میرا خیال ہے ایڈے لمبے چوڑے سوالاں واسطے تو کوئی الگ تقریر ہوئے گی پھر جواب ہوں گے۔ بالکل حرام۔ مشرک دا جنازہ اس وجہ تو جائز نہیں ہے کہ ایک قرآن دی نص ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا یار یہ بڑے لمبے چوڑے سوال ہیں آپ کے، چلیے میں ایک جواب دے دیتا ہوں، صرف ایک، ٹھہریے، صرف میں ایک جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ سارے سوال، یہ سارا مشرک والا مسئلہ تے میں بیان کیتا ہے، یہ 45 منٹ یہی تے بیان کیتا ہے مشرک کون ہوندا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اچھا بھائی، بات یہ بھائی جواب چاہیے تو ٹائم آگے چلا جائے گا، پھر نہ کہنا۔ یہ ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو، توجہ سے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلال کو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض اختلاف ہوتے ہیں حدیث سمجھنے کے، آپ نے یوں سمجھی میں نے، اور سمجھ رہے ہو بات کہ بعض مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق صرف حدیث فہمی کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ کوئی حدیث یوں سمجھتا ہے، کوئی حدیث یوں سمجھتا ہے، جو سمجھنے میں اختلاف ہوگا ہم اس پر فتویٰ۔ توجہ سے، بخاری میں صاف لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ بلال کو کہہ دو اذان کو ڈبل کہے اور اقامت کو اکارہ کہے، این یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، یہ حدیث بخاری ہے۔ اذان کو ڈبل کہے اور اقامت کو، سمجھ رہے ہو بات؟ جو ہمارے اہل حدیث لوگ ہیں عام طور پر وہ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اذان ڈبل اور اقامت سنگل، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ سوال کریں گے کہ جب بخاری میں صاف لفظ ہیں کہ اذان ڈبل اور اقامت اکاری ہے تو تم حنفی لوگ جو ہو، تم دیوبندی اشاعت توحید والے، تم ڈبل اذان تو اقامت بھی ڈبل کیوں پڑھتے ہو پھر؟ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ اس سلسلہ میں صحاح ستہ کی کتابوں میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ روایت ترمذی میں، ابو داود میں، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان بھی سکھلائی اور اقامت بھی، اذان کی بھی تعلیم دی اور اقامت کی بھی تعلیم دی۔ آپ نے مجھے جو اقامت کے جملے سکھلائے نا، جملے، وہاں لفظ ہیں 17 کلمۃ، 17 جملے تھے۔ کتنے؟ اور بولو شاباش، کتنے جملے تھے؟ اچھا اب یہ حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے کہ اقامت کے جملے ہیں 17۔ اب 17 جملے ہوں تو اقامت ڈبل بنتی ہے، 17 جملے ہوں تو اقامت ڈبل بنتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اذان ڈبل اور اقامت سنگل، ہم اس کا یہ معنی کرتے ہیں سنگل کے 2 معنی ہیں۔ توجہ سے بات سمجھیے، سنگل کے اکارے پن کے 2 معنی ہیں۔ ایک اکارہ ہے فی صوت، آواز کو سنگل رکھنا،
اور ایک ہے جملے کو سنگل رکھنا، آواز کو سنگل رکھنا اور جملوں کو سنگل رکھنا۔ اب مثلا آواز کو سنگل رکھنا مطلب یہ بنے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، دو جملے کہہ کے آواز ایک نکالو، یہ سنگل ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہاں سٹاپ کرو، یہ سنگل ہے۔ جملے کو سنگل رکھنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں جملے الگ الگ آواز میں نکالو۔ حی علی الصلاۃ، یہاں سانس توڑ دو، حی علی الصلاۃ، پھر دوبارہ کہہ کر یہاں پر سانس توڑو۔ اہل حدیثوں نے اس کو جملے کا سنگل مراد لیا۔ کس کا سنگل مراد لیا؟ وہ کہتے ہیں اذان میں ڈبل ڈبل جملے اور اقامت میں ایک ایک جملہ۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی میں اختلافی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، میں مسئلے کی حقیقت ذکر کر رہا ہوں۔ یعنی اذان پڑھو گے ڈبل ڈبل جملے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور اقامت کہو گے تو یہ ایک جملہ بن جائے گا، حی علی الصلاۃ، بس دوسرا جملہ نہیں بولنا۔ یہ ہے سنگل۔ ہم نے مراد لیا آواز کا سنگل۔ ہم نے کیا مراد لیا؟ آواز کا سنگل۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو ملاؤ گے مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ جب تم اذان دو تو آوازیں ڈبل ڈبل کہو، حی علی الصلاۃ یہاں توڑ دو، حی علی الصلاۃ یہاں توڑ دو۔ یہ ہے ان یشفع الاذان، اذان کو ڈبل کر دو، آواز کو ڈبل کر دو، اور ان یوتر الاقامہ، اقامت کو سنگل کر دو۔ امام صاحب نے کہا یہ آواز کا سنگل ہے، یعنی تم یوں کہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یعنی دونوں جملوں کو بول کر سانس ایک لو، آواز ڈبل کہو اذان میں اور آواز سنگل کرو اقامت میں۔ سنگل بھی ہو گیا اور ڈبل بھی ہو گیا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا آپ نے یہ معنی سنگل فی صوت والا کیسے لیا؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے لیا تاکہ نبی کی دونوں حدیثوں میں مطابقت کر دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔